امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک دن شام کو سیر کرنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے گئے۔ جب وہ دریا کے کنارے چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آگے ایک بچھو چلا جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بچھو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کو کسی نہ کسی حکمت و مصلحت کے تحت ہی پیدا فرمایا۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو وقت ہے، میں سیر کے لیے نکلا ہوں، آج میں اس بچھو کا تعاقب کرتا ہوں یہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بچھو آگے آگے چلتا رہا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے اس نے پھر دریا کی طرف رخ کیا، کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ کچھوا کنارے پر آ کر لگ گیا۔ یہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دریا عبور کرنے کے لیے کشتی بھیج دی۔ چنانچہ وہ کچھوا اس کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے روانہ ہو گیا۔ چونکہ میں نے طے کر لیا تھا کہ آج میں دیکھوں گا کہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی کرایہ پر لی اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس کچھوے نے دریا پار کر لیا اور اسی طرح دوسرے کنارے جا کر لگ گیا۔ بچھو چھلانگ لگا کر اتر گیا۔ اب بچھو آگے چلا، میں نے پھر اس کا تعاقب کرنا شروع کیا۔ آگے چل کر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ بچھو اس آدمی کو کاٹنے جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جلدی سے آدمی کو بیدار کروں تاکہ وہ شخص اس بچھو سے بچ جائے، لیکن جب میں اس آدمی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا پھن اٹھائے اس آدمی کے سر پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے۔ اتنے میں بچھو تیزی کے ساتھ سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو ایسا ڈنک مارا کہ وہ سانپ بل کھا کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ پھر بچھو وہاں سے کسی اور منزل پر روانہ ہو گیا۔ اچانک اس وقت سونے والے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک بچھو جا رہا ہے۔ فوراً ایک پتھر اٹھایا اور بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا۔ میں قریب ہی کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم جس بچھو کو مارنے جا رہا ہو یہ تمہارا محسن ہے، اس نے تمہاری جان بچائی ہے۔ حقیقت میں یہ سانپ جو یہاں مارا پڑا ہے تم پر حملہ کرنے والا تھا اور قریب تھا کہ ڈنک مار کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اس بچھو کو تمہاری جان بچانے کے لیے بھیجا ہے، اور اب تم اسی بچھو کو مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز اللہ کی ربوبیت کا ایک کرشمہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے سے اس شخص کی جان بچانے کے لیے یہاں لائے۔ بہرحال دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی تکوینی حکمت اور مصلحت نہ ہو۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 189۔